ایک تیز دھوپ والی دوپہر تھی۔ عرب کی ریت انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ قریش کے قبیلے میں ایک نوجوان اپنی تلوار کو سورج کی روشنی میں تیز کر رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا خالد بن ولید، وہی خالد جسے آنے والی نسلیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہہ کر یاد کریں گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے غیر معمولی جسمانی طاقت اور جنگی مہارت رکھتے تھے۔ قریش کے سرداروں کے درمیان ان کا خاندان بنو مخزوم بہادری اور فن حرب کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ بچپن میں ہی گھوڑے کی پیٹھ پر تیر برسانا، نیزہ بازی کرنا، تلوار چلانا، یہ سب ان کے کھیل تھے۔ پہل جب اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلی تو خالد نے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اس دین کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو جو زخم پہنچا اس میں خالد کی جنگی حکمت عملی کا بڑا ہاتھ تھا۔ احد میں انہوں نے اپنے سوار دستے کے ساتھ عقبی حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح کو عارضی شکست میں بدل دیا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ جو آج اسلام کے دشمن تھے کل اس دین کے سب سے بڑے سپاہ سالار بننے والے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے خالد کی آنکھوں سے پردہ ہٹا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ نے ان کے دل میں نور بھر دیا۔ وہ اپنے بھائی ولید بن ولید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کلمہ پڑھا، آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، زبان پر استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا، خالد تمہاری گزشتہ دشمنیاں مٹا دی گئیں، آج سے تم اللہ کی تلوار ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد نے پہلی بار جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی۔ 3000 مسلمان سپاہی اور ان کے مقابلے میں لاکھوں رومی فوجی، زید بن حارثہ، جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب لشکر بکھرنے ہی والا تھا کہ خالد نے علم سنبھالا، اپنی ذہانت سے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ انہوں نے اپنے دستے کو بظاہر پیچھے ہٹایا، پھر نئے جھنڈے بلند کیے۔ دشمن کو یہ گمان ہوا کہ کمک آ گئی ہے، رومی بددل ہو گئے، مسلمان کامیابی سے نکل آئے۔ اس عظیم جنگی حکمت عملی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، یہ ہے میری اللہ کی تلوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپاہ سالار مقرر کیا۔ ایرانی اور رومی دونوں طاقتیں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں۔ خالد نے ان دونوں کو اللہ کی نصرت سے شکست دی۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے رومی سلطنت کی کمر توڑ دی۔ 1 لاکھ سے زیادہ رومی سپاہیوں کے سامنے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد صرف 40,000 تھی، لیکن حوصلہ ایمان سے بھرا تھا۔ خالد نے کہا تھا کہ کفر کی دیوار کو توڑ دو، اللہ کی قسم فتح ہمارے قدم چومے گی۔ اور یوں ہی ہوا، طوفان کی طرح خالد کے گھڑ سوار دشمن کی صفوں میں گھسے، بکھیر دیا۔ رومی سپاہ سالار بھاگتے رہے اور سیف اللہ کی تلوار کفر کی چھاتی پر بجلی کی طرح گری۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجنوں جنگیں لڑیں، کبھی شکست نہ کھائی، مگر ایک لمحہ بھی غرور نہ کیا۔ جب حضرت عمر نے انہیں سپہ سالاری سے ہٹا دیا تو خالد نے سر تسلیم خم کیا، کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، نہ کہ عہدے کے لیے۔ خالد بن ولید کی سب سے بڑی حسرت یہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی، 1 انچ زخموں سے بھرا تھا۔ پھر افسوس سے فرمایا کہ افسوس، میری تلوار نے کبھی دشمن کو آرام نہ دیا، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ ان کی دعا تھی اور ان کی زندگی خود اس دعا کا عکس تھی۔ اے اللہ، جب تک میری تلوار چلتی رہے، اسلام سربلند رہے۔ وہ کہانی جو آج بھی امت مسلمہ کو بتاتی ہے کہ اگر نیت سچی ہو، حوصلہ بلند ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو ریت کے ٹیلوں سے اٹھنے والا بھی دنیا کی سلطنتوں کو ہلا سکتا ہے۔